جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسز امین، ایج 74، وزن 60 کلو، بلڈ پریشر، شوگر، لیکن وہ کندھے میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو گیا ہے. اس کی درد رات کو ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ کیا کریں. گردن میں آپ کو تکلیف ہے؟ ہاں جی، کندھے پہ ہے، کندھے سے وہ کونی تک آتی ہے. رات کو زیادہ ہوتی ہے، دن کو تو کرتی رہتی ہوں. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لیکن اتنی زیادہ شوگر بھی نہیں ہے. بس کندھے سے نیچے کی طرف آتی ہے؟ ہاں، کندھے سے نیچے کی طرف آتی ہے. نیچے دونوں کندھوں میں؟ ایک کندھے میں؟ جی دونوں کندھوں پر ہے یا صرف اور صرف ایک کندھے پہ ہے؟ کون سا، رائٹ یا لیفٹ ہے؟ رائٹ ہے، رائٹ کندھے پہ ہے. وہ ایکس رے وغیرہ ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس ایج میں ویئر اینڈ ٹیئر ہو جاتا ہے، تو پین کلر ہی ہے. تو لیکن پین کلر میں بہت کم کھاتی ہوں، وہ اسٹمک میں تکلیف دیتی ہے، جو اسٹرانگ پین کلر ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو ارتھرائٹس تو نہیں ہے؟ جی، ارتھرائٹس تو نہیں ہے؟ نہیں، اور کچھ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی، تو اس لیے یہ بات میں کندھے کی وجہ سے پریشان ہوں. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ جو ہے سوال کیا نام ہے، اپنا نام بتایا، اپنی عمر بتلائی، اپنا وزن بتلایا اور اپنا مرض جلدی سے بتلا دیے. تو اس کا مطلب ہے آپ ماشاءاللہ دماغی طور پر بھی بڑی مضبوط ہے، حافظہ اچھا ہے آپ کا. ہاں جی، بس یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں میں تھا، انگلیوں میں تھا، تو وہ انجیکشن انہوں نے لگائے. رائٹ ہینڈ کی انگلیوں میں تھا، وہ اب مڑتی نہیں تھی. وہ اصل میں نا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد کافی فیل کیا ہے. تو اب وہ کندھے میں درد ہوتی ہے. اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وزن اٹھانے سے، خون کا دوران نہیں، اصل میں خون کا دوران. اچھا، یہ آپ کو کندھے میں جو درد ہوتا ہے، بس اوقات آپ کا شولڈر فریز ہو جاتا ہے؟ ہاں، کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ ایسے جیسے ہیٹ تھی ہے، سرکولیٹ کام نہیں کرتا، نیچے تک کونی تک ہوتا ہے. خون کا دوران کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں. ہاں جی، تو کندھے میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جیسے کل ہوا تھا، تو میں نے گرم پانی کی بوتل رکھی، سویٹر پہنا، تو تھوڑا سا چین ملا. کبھی آپ نے حجامہ لگوایا ہے؟ ہاں، وہ ایک دفعہ کروایا تھا، کیونکہ وہ سنت ہے، کہتے ہیں ہر سال کروانا ہے. لیکن وہ میرے ہسبینڈ بیمار رہے تھے نا، تو وہ 2 سال ان کو کینسر تھا، وہ اسی میں کچھ نہیں کر سکی، تو ایک دفعہ حجامہ کروایا ہے. تو اس کے بعد کیا محسوس ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ؟ ہاں جی، اس کے بعد ٹھیک، مطلب ہے کافی فرق پڑا تھا مجھے. چلے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. مسز امین، آپ بالکل گھبرائیے نہیں انشاءاللہ، آپ بہادر ہیں ماشاءاللہ. خان ہے، آپ کی عمر 57 ہے، 55 kg آپ کا وزن ہے، اور بریڈ فورٹ سے آپ نے کال کی. جوڑوں میں درد رہتا ہے، ارتھرائٹس بھی ہے، گھٹنوں میں بھی درد ہے بہت زیادہ، اور ہاتھ پاؤں بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سردی کے موسم میں گلوٹن سے الرجی بھی ہے آپ کو. اور میتھی کس طرح استعمال کریں وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں. اور بھوک بہت کم لگتی ہے. دیکھیں، ایک تو بھوک بہت کم لگتی ہے، اس کے لیے آپ میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. سونف، زیرہ، ادرک، دار چینی اور منٹ، پودینہ، الائچی، اجوائن اور کلونجی والا یہ قہوہ، منٹ پودینہ والا یہ قہوہ ضرور استعمال کریں. اس سے آپ کی بھوک کھلے گی. اور دوسرا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. قبض کے لیے بہترین علاج جو ہے میرا کیسٹر آئل ہے. 1 چمچ کیسٹر آئل جو ہے، اگر شوگر ہے تو نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر استعمال کریں، اگر شوگر نہیں تو دودھ کے اندر ڈال کر یہ استعمال کریں انشاءاللہ. اس سے قبض ختم ہوگی. دوسرا، آپ جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے آپ میتھی دانہ رات کو سوتے وقت استعمال کریں. یہ جوڑوں کے درد کے لیے، ارتھرائٹس کے لیے ایک نعمت ہے. 3 مہینے کے بعد آپ کو صحیح اس کا رزلٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ کیا کریں، آپ یہ جو میتھی دانہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اسی کے اندر آپ السی کے بیج بھی استعمال کر لیں. جو آپ کے جسم میں گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے نا، بس اوقات جو ہے وہ لیسدار مادہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے السی کا بیج بڑا بہترین ہے. تو اگر آپ اس کو اور مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر 200 گرام جو ہے آپ وہ بھی ڈال دیں، تو آپ کے اندر طاقت بھی بہت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ سے کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا کیا نسخہ ہو جائے گا؟ 100 گرام میتھی دانہ اور السی کے بیج 100 گرام اور 200 گرام جو ہے آپ اس کے اندر کیا ڈالیں گی، یعنی کہ پھول مکھانے. اس کو بھون کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس کو جو ہے صبح ناشتے کے بعد بھی کھائیں، رات کو سوتے وقت بھی ہلدی والے پانی کے ساتھ کھائیں. تو اس سے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی کافی بہتری آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہن فوزیہ، ان کی عمر 56 ہے، 68 kg ان کا وزن ہے. گیس کی پرابلم ہے، اس کو میں نے بتلایا تھا.
اور اتھرائٹس بھی ہے اور کولیسٹرول بھی اس کے حوالے سے بتایا. لہسن کے حوالے سے پوچھ رہی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ لہسن آپ ضرور استعمال کریں. لہسن صبح نہار میں استعمال کریں, آپ کے معدے کے لیے کوئی مضر نہیں ہے, گیس کے لیے بھی بہت مفید ہے. اس کے علاوہ آپ میرا قہوہ ضرور استعمال کریں. آپ کے پیٹ میں اگر گیس وغیرہ رہتی ہے, پیٹ میں بہت ابھار رہتا ہے, پیٹ بھاری بھاری ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہترین, لوگوں کو پیٹ میں گولا بن جاتا ہے, گھومتا رہتا ہے, اس کے لیے بہترین قہوہ آپ استعمال کریں.